السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی خان۔ پیرنٹنگ سیریز میں ایک بار پھر آپ سب کو جو ہے وہ خوش آمدید۔ آج جو سوال آپ کی طرف سے آیا وہ یہ کہ آپ کے نزدیک پیرنٹنگ میں سب سے اہم چیز کیا ہے، آپ کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میری اگر بات کی جائے پرسنلی تو ایک چیز کا میں ہمیشہ خیال رکھتا ہوں اپنے بچوں کی تربیت میں، وہ یہ کہ میں ہر حال میں بچوں سے ایک اچھی ریپو بلڈ رکھتا ہوں۔ یعنی ریپو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی ایک بہترین انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، آپ دونوں کے درمیان میں ایک بہترین قسم کی ریلیشن شپ، یعنی آپ کا رشتہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اگر تو آپ کی ریپو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ہر بات سمجھا سکتے ہیں، ہر چیز کی اہمیت کا بتا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ریپو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اور آپ کے بچے کا کنیکشن ہی کٹ چکا ہے۔ اگر آپ ایک شخص سے فون پہ بات کر رہے ہو اور درمیان میں کنیکشن ہی کٹ جائے، ڈسکنیکٹ ہو جائے، آپ کا بیلنس ختم ہو جائے، آپ کا فون ڈیڈ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یا بیچ میں وائی فائی کے سگنل آنا بند ہو جائے تو آپ بات ہی نہیں کر پائیں گے۔ تو اب آپ کے پاس جتنا کچھ بھی ہے امپورٹنٹ ڈسکس کرنے کو، وہ سب بیکار ہو جائے گا، کیونکہ درمیان سے رابطہ ہی ختم ہو گیا۔ جب رابطہ ختم ہو گیا تو پھر کچھ بھی نہیں بچا۔ ٹھیک ہے، بالکل اسی طریقے سے ریپو اگر نہیں ہے آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان تو سمجھ لو کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے جو دل چاہے کریں گے۔ اگر اللہ نے چاہا وہ نیک نکل گئے تو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لیں گے، ادروائز وہ آپ کو نہیں چھوڑنے والے، وہ آپ کو نہیں پوچھنے والے۔ تو میرے حساب سے سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ، ایک اچھا، ایک بہترین، ایک مضبوط رشتہ۔ اور وہ کیسے قائم ہوتا ہے؟ وہ پیار، محبت، شفقت سے قائم ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے مار کے قائم نہیں ہوتا۔ تو بچوں کو اگر آپ ٹائم ہی نہیں دے رہے تو آپ بھول جائیں آپ کا اور آپ کی اولاد کا کوئی رشتہ ہے، کیونکہ ساری انڈرسٹینڈنگ تو ڈیولپ ہی اسٹارٹ ہی ہونی ہے کہ ٹائم سے۔ پھر ٹائم میں کون سی چیز آئے گی کہ کوالٹی ٹائم میں۔ ٹھیک ہے، کوالٹی ٹائم میں جو آپ اس کے ساتھ اسپینڈ کر رہے ہیں کتنا اچھا ہیلدی ہے وہ، کتنا بچہ آپ کی شخصیت کو انجوائے کر رہا ہے، کتنا آپ سے لگ رہا ہے، اس آپ کی پریزنس کا وہ کتنا انجوائے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں۔ تو میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ کام یہی ہے۔ تعلیم کا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، اسکول والے دے دیں گے، ٹھیک ہے، بچہ پڑھ لیتا ہے، اچھے نمبر بھی لے آتا ہے۔ میں بچوں کو نہیں پڑھاتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ بچے جب تک وہ پڑھ رہے ہیں تو مجھے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پریشان تب ہوگا جب ان کے رزلٹ اچھے آنا بند ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ ایوریج رزلٹ بھی لے کے آ گئے ہیں تو میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے، مجھے ان سے کوئی پوزیشن نہیں چاہیے۔ میرا مطلب ذہنی ایسا نہیں ہے کہ پوزیشن جو ہے وہ آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتنی زندگی میں دیکھ لیا کہ گریڈز کی کوئی ویلیو ہوتی نہیں ہے، اور وہ زمانہ گیا کہ جب ہم گریڈز کے پیچھے بھاگتے تھے۔ زندگی میں بہت کچھ ہے بچوں کی تربیت میں جو انسان کو دینا چاہیے۔ بچوں کی بچوں کی سافٹ اسکلز پہ کام نہیں کرتے، بس ہمیں انگلش میں نمبر اچھے آ جائیں، اردو میں آ جائیں، میتھس میں آ جائیں، ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی اگر بہتر ریلیشن شپ اپنے بچوں کے ساتھ بلڈ کریں تو یقینی طور پر آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہی وہ کام ہے جو انبیاء کرام نے بھی کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کے بعد بتایا کہ بھئی یہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، یہ دین ہے۔ 40 سال تک جو ہے اللہ نے ویٹ کرایا نا، ان کو نبوت کا اعلان نہیں کرنے دیا۔ 40 سال تک کیا کیا؟ ایک اچھا بہترین رشتہ قائم کیا۔ ورنہ جو نبوت 40 سال میں ملی وہ 20 سال میں بھی مل سکتی تھی۔ اللہ کے حبیب تو 20 سال میں بھی اتنے ہی سمجھدار اور اتنے ہی قابل تھے، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو لیکن 40 سال تک ایک بڑا عرصہ جو ہے وہ بغیر کسی کی اصلاح کیے، یعنی کہ کسی کو بول کے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، ایسے ہی گزرا۔ اس دوران صرف کیا ہے کہ اپنے کریکٹر پہ کام کیا، لوگوں کے ساتھ ایک بہترین قسم کی ریلیشن شپ بلڈ کی، اور وہی ریلیشن شپ کا فائدہ ہوا کہ جب ایمان
جب وہ نبوت آئی تو لوگ جوق در جوق اسلام جو ہے وہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کے ہی قبول کر لیا کرتے تھے، کہ کیونکہ وہ آپ صادق تھے، امین تھے، ان لوگوں کو پتا تھا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ باقی جن لوگوں نے نہیں لانا تھا ایمان، ان کے لیے اللہ خود ہی کہہ چکا تھا کہ آپ کتنی محنت کر لیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ کو دروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ 40 سال تک محنت کی ایک اچھا رشتہ قائم کرنے کے لیے، آپ بھی اگر بچوں کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کر رہے، یقین جانیے آپ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں، آپ کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ کے پاس دنیا کا کتنا تجربہ ہے، آپ کتنی اچھی ایڈوائس دے سکتے ہیں، بچوں کے سر سے گزرے گی، بچہ کبھی بھی آپ کو نہیں سنے گا، آپ کی بات نہیں مانے گا۔ تو ہر قسم کی ایڈوائس یا بات چیت کے لیے ضروری ہے کہ درمیان میں کنیکشن ہونا۔ کنیکشن نہیں ہے تو دو لوگ بھلے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوں، علامہ مولانا فاضل بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کی بات ہی اس تک نہیں پہنچ گئی تو کس کام کی آپ کی ڈگریاں ہیں۔ تو پہلا کام یہ کیجئے، ایک اچھی ریپو بلڈ کیجئے۔ اس پہ میری آلریڈی ویڈیوز ہیں، بچوں کے ساتھ ریپو کس طرح سے بلڈ کی جائے، یہ آپ اگر سرچ کریں گے تو بآسانی آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی۔ میں نے اس میں کچھ ٹپس دی ہیں کہ آپ اس پہ عمل کر کے ایک اچھی ریپو بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بلڈ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔